اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہو، خواتین کو بولا، اور جاہلیت کی ان چیزوں کو مت اپناؤ. یعنی جہالت کی چیزیں تھی، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا اور لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بننا اور ایک اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا، اس سے دور ہو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی قرآن پڑھا نہیں ہوتا ان لوگوں نے آج تک، یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک کون ہوں گی، ان سے بھی کہیں، اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، تمام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لباس ڈال کے رکھیں، حجاب کریں، نقاب کریں، اپنے آپ کو کورڈ رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفنا، کہ وہ ان کو پہچاننے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیک پاک باز خواتین ہیں. فلا یؤذین، تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کریں اپنے آپ کو، ڈریسنگ ماڈسٹ طریقے سے کریں تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ نیک خاتون ہیں، تقوی والی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. فلا یؤذین، کہ اللہ وہ ہراسمنٹ نہ کریں ان کی، لوگ ان کو تنگ نہ کریں، لوگ ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچائیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر پاس پر ہو گیا تو ابھی کرنا شروع کر دو، ابھی موقع ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم اپنی فلسفی کو مانیں گے، ہم لاجک ریشنل کو مانیں گے جو ہمیں شیطان نے پڑھایا ہے، جو ہمیں ویسٹ نے پڑھایا ہے، جو ہمیں نیٹ فلکس نے پڑھایا ہے. ہم تو اس کو قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی قرآن کی آیات کا بلیٹنٹ انکار کہاں سے آ گئے؟ پھر بار بار قرآن میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنون سے کہہ دیں، یعنی مردوں سے کہہ دیں. یعنی جب یہ مومن کی بات آتی ہے نا تو اس میں مرد اور خواتین دونوں بیچ میں آتے ہیں شامل. اللہ نے کہا کہ مومن سے کہہ دیں جو مرد ہیں اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، جو ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ نے اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو اسپیسیفکلی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، بن سنور کے باہر نہ نکلیں. یعنی ان کا جو بناؤ سنگار ہے وہ ان کے ہسبینڈ کے لیے ہے، وہ ان کی اپنی فیملی کے لیے جو محرم رشتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. I really appreciate what عمران خان said کہ we're not machines, right؟ فیلنگز ہوتی ہیں. مطلب میں اور پھر عجیب لوگ، یہ حسن نثار اور اس طرح کے لوگ، واللہ they are destroying the basic intellectual fabric of the Muslim society. کہ جی انسان کا تو تقاضا ہی ہے کہ وہ اپنے حفظ و کنٹرول کرے، وہ ذرا ٹھیک ہے. ایک اچھے ڈرائیور کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڈوں سے بچائے، تو میں کیا کروں، میں جا کے پورے روڈ پہ کیل پھینک دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں اچھے ڈرائیور آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان جو کیل ہیں روڈ پہ پڑے ان سے بچیں. مطلب میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں آپ کے سامنے پھندے لگاؤں، میں آپ کو پھنساؤں، میں آپ کو کوشش کروں کہ آپ اٹریکٹ کرو آپ کو اپنے آپ کی طرف، اور پھر کہوں کہ دیکھیں اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ایک اچھا ڈرائیور تو ان کیلوں سے بچے گا نا جی، اگر آپ پھنس رہے ہیں تو یہ آپ ہی غلطی ہے، میں نے جو کیل پھینکے ہیں پوری سڑک پہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. عجیب لاجک ہے، عجیب لاجک. مطلب انسان کی جو I'm astonished to see کہ یہ کیا چل رہا ہے میڈیا پہ. جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ لاجک سے بات کر سکتے ہیں، جو سینسیبل ہیں، لیکن دے ٹاک سینسلیس تھنگز. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے قرآن کی آیات کا سیدھا انکار. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں. اور پھر نئے ٹرمز وکٹم بلیمنگ کے نام سے اور عجیب ناموں سے ہم لوگ ان کو بلیم کرتے ہیں. خیر موونگ آن، اللہ تعالیٰ 8th آیت میں فرماتے ہیں کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا تھا نا کہ جب اللہ کے نبی رسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ تھے، تو قریش وہی جو بعد میں دشمن بن گئے وہ کیا کہتے تھے؟ جاء الصادق وجاء الامین، سچا اور امین آ گیا، یہ وہ شخص آ گیا جو سچا ہے اور امانت دار ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنے امانت کو اور عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز بن گئی مسلمانوں، دونوں غلط ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اخلاق میں اور ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، کریکٹر میں بالکل کورے ہیں، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، ہر کام کرنا، یہ بھی لوزرز۔ دوسرے ایکسٹریم لوزرز کی جو اخلاق میں بڑے اچھے، کردار میں بڑے اچھے، جھوٹ ان کے منہ سے نکلتا نہیں، لیکن نماز کی طرف وہ جاتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے لیے نماز نہیں ہے جی، نماز تو وہ پڑھیں جو غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو بس لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ آنکھوں کے گناہ سے بچو، آنکھوں کے زنا سے بچو، میوزک نہ سنو، پارٹیز، الکوہل، ڈرگز نہ کرو، نہیں جی نہیں، بس لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، باقی تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ بھائی اللہ نے حقوق اللہ اپنے رکھے ہیں، اور اللہ نے حقوق العباد رکھے ہیں۔ اللہ نے حقوق العباد کی اطاعت کرنا بھی یعنی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اسی نے لیجسلیٹ کیا ہے، اور حقوق اللہ تو ڈائریکٹلی اللہ کے حقوق ہیں۔ مسلمان دونوں کا بیچ کا ہوتا ہے، اس کی نماز اسے گناہوں سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، اور اس کی ایک کریکٹر آتا ہے اس کی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وعدہ کیا کہ اس جگہ پہ اس ٹائم ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ شخص نہیں آیا، صبح سے شام تک اس کا انتظار کیا، اگلے دن پھر انتظار کیا، اگلے دن پھر اس انتظار کیا، ہی ویٹڈ دیر فار 3 days کہ وہ شخص کہیں بھول نہ گیا ہو اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ مطلب غلطی سے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے کبائر میں سے ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی غلطی سے ہو سکتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ وہ ایک مومن سے چوری ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے، ان کا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نہیں، مومن ہر قسم میں گناہ میں پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ اللہ کے بھی جائز نہیں کرے کہ ہاں جی جائز ہے کر لو، نہیں، اللہ کے وسلم کہیں ہاں ہو سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، وہ اپنے پہ ظلم کر سکتا ہے، وہ لیکن نکلنا چاہیے اسے۔ لیکن جھوٹ مومن بول ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہوئی، اور پھر انسان کہہ دے کہ یہ ایسا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، دھوکہ مومن نہیں دے سکتا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ شروع بھی نماز سے کیا، اس کو بریکٹ کیا نماز سے، یعنی نماز تمہاری لائف کا ستون ہے، تمہاری لائف میں اٹ از دا بیسک تھنگ۔ شروع میں کیا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اینڈ کیا اس کو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ اپنے گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں نا، اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو سونا پڑا اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی صحت کی، وہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے، نماز کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ جو یہ لوگ ہیں نا، اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو کہ انہیبیٹرز ہیں، ان کو ملے گی کیا چیز؟ الذین یرثون الفردوس هم فی خالدون، جو فردوس کے پانے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔